دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ زبور 61 باب۔ اے خدا، میری دعا سن، میری دعا پر توجہ کر۔ میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا۔ تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے، کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج۔ میں ہمیشہ تیرے خیمہ میں رہوں گا، میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا، کیونکہ اے خدا، تو نے میری منتیں قبول کی ہیں۔ تو نے مجھے ان لوگوں کی سی میراث بخشی ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں۔ تو بادشاہ کی عمر دراز کرے گا، اس کی عمر بہت سی پشتوں کے برابر ہوگی۔ وہ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو شفقت اور سچائی کو اس کی حفاظت کے لیے مہیا کر۔ یوں میں ہمیشہ تیری مدح سرائی کروں گا، تاکہ روزانہ اپنی منتیں پوری کروں۔ زبور 62 باب۔ میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ تم کب تک ایسے انسان پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی ہوئی باڑ کی مانند ہے، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو؟ وہ اس کو اس کے مرتبے سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں۔ اے میری جان، خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ اے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ یقیناً ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلیٰ آدمی جھوٹے۔ وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے، وہ سب کے سب بے ثباتی سے بھی ہیچ ہیں۔ ظلم پر تکیہ نہ کرو، لوٹ مار کرنے پر نہ پھولو۔ اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ۔ خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے یہ 2 بار سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے، شفقت بھی اے خداوند تیری ہی ہے، کیونکہ تو ہی ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ اے خدا، تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی، تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے، اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی، اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا، اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے، اور میں تیرے پروں کے سائے میں خوشی مناؤں گا۔ میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا داہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ پر جو میری جان کی ہلاکت کے در پہ ہیں، وہ زمین کے اسفل میں چلے جائیں گے، وہ تلوار کے حوالہ ہوں گے، وہ گیدڑوں کا لقمہ بنیں گے۔ لیکن بادشاہ خدا میں شادمان ہوگا، جو اس کی قسم کھاتا ہے وہ فخر کرے گا، کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ زبور 64۔ اے خدا، میری فریاد کی آواز سن لے، میری جان کو دشمن کے خوف سے بچائے رکھ، شریروں کے خفیہ مشورہ سے اور بد کرداروں کے ہنگامہ سے مجھے چھپا لے، جنہوں نے اپنی زبان تلوار کی طرح تیز کی اور تلخ باتوں کے تیروں کا نشانہ لیا ہے، تاکہ ان کو خفیہ مقاموں میں کامل آدمی پر چلائیں۔ وہ ان کو ناگہان اس پر چلاتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ وہ برے کام کا مصمم ارادہ کرتے ہیں، وہ پھندے لگانے کی صلاح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم کو کون دیکھے گا؟ وہ شرارتوں کو کھوج کھوج کر نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے خوب کھوج لگایا۔ ان میں سے ہر ایک کا باطن اور دل امیق ہے، لیکن خدا ان پر تیر چلائے گا۔ وہ ناگہان تیر سے زخمی ہو جائیں گے، اور انہی کی زبان ان کو تباہ کرے گی۔ جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے، اور سب لوگ ڈر جائیں گے اور خدا کے کام کا بیان کریں گے، اور اس کے طریقے عمل کو بخوبی سمجھ لیں گے۔
صادق خداوند میں شادمان ہوگا اور اس پر توکل کرے گا، اور جتنے راست دل ہیں سب فخر کریں گے۔ اے خدا، سیون میں تیری تعریف منتظر ہے اور تیرے لیے منت پوری کی جائے گی۔ اے دعا کے سننے والے، سب بشر تیرے پاس آئیں گے۔ بد اعمال مجھ پر غالب آ جاتے ہیں، پر ہماری خطاؤں کا کفارہ تو ہی دے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے، تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے۔ ہم تیرے گھر کی خوبی سے، یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، تو جو زمین کے سب کناروں کا اور سمندر پر دور دور رہنے والوں کا تکیہ ہے، خوفناک باتوں کے ذریعے سے تو ہمیں صداقت سے جواب دے گا۔ تو قدرت سے کمر بستہ ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے، تو سمندر کے اور اس کی موجوں کے شور کو اور امتوں کے ہنگاموں کو موقوف کر دیتا ہے۔ زمین کی انتہا کے رہنے والے تیرے معجزوں سے ڈرتے ہیں۔ تو مطلع صبح کو اور شام کو شادمانی بخشتا ہے۔ تو زمین پر توجہ کر کے اسے سیراب کرتا ہے، تو اسے خوب مالا مال کر دیتا ہے۔ خدا کا دریا پانی سے بھرا ہے۔ جب تو زمین کو یوں تیار کر لیتا ہے تو ان کے لیے اناج مہیا کرتا ہے۔ تو اس کی ریگاریوں کو خوب سیراب کرتا اور اس کی مینڈوں کو بٹھا دیتا ہے۔ تو اسے بارش سے نرم کرتا ہے اور اس کی پیداوار میں برکت دیتا ہے۔ تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے۔ وہ بیابان کی چراگاہوں پر ٹپکتا ہے اور پہاڑیاں خوشی سے کمر بستہ ہیں۔ چراگاہوں میں جھنڈ کے جھنڈ پھیلے ہوئے ہیں، وادیاں اناج سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ وہ خوشی کے مارے للکارتی اور گاتی ہیں، اے ساری زمین خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مار۔ اس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ، ستائش کرتے ہوئے اس کی تمجید کرو۔ خدا سے کہو، تیرے کام کیا ہی محیب ہیں۔ تیری بڑی قدرت کے باعث تیرے دشمن عاجزی کریں گے۔ ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی اور تیرے حضور گائے گی۔ اور تیرے نام کے گیت گائیں گے۔ آؤ اور خدا کے کاموں کو دیکھو۔ بنی آدم کے ساتھ وہ اپنے سلوک میں محیب ہے۔ اس نے سمندر کو خشک زمین بنا دیا۔ وہ دریا میں سے پیدل گزر گئے، وہاں ہم نے اس میں خوشی منائی۔ وہ اپنی قدرت سے ابد تک سلطنت کرے گا۔ اس کی آنکھیں قوموں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ سرکش لوگ تکبر نہ کریں۔ اے لوگو، ہمارے خدا کو مبارک کہو اور اس کی تعریف میں آواز بلند کرو۔ وہی ہماری جان کو زندہ رکھتا ہے اور ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا۔ کیونکہ اے خدا، تو نے ہمیں آزما لیا ہے۔ تو نے ہمیں ایسا تایا جیسے چاندی تائی جاتی ہے۔ تو نے ہمیں جال میں پھنسایا اور ہماری کمر پر بھاری بوجھ رکھا۔ تو نے سواروں کو ہمارے سروں پر سے گزارا۔ ہم آگ میں سے اور پانی میں سے ہو کر گزرے، لیکن تو ہم کو فراوانی کی جگہ میں نکال لایا۔ میں سوختی قربانیاں لے کر تیرے گھر میں داخل ہوں گا اور اپنی منتیں تیرے حضور ادا کروں گا، جو مصیبت کے وقت میرے لبوں سے نکلیں اور میں نے اپنے منہ سے مانی۔ میں موٹے موٹے جانوروں کی سوختنی قربانیاں مینڈوں کی خوشبو کے ساتھ چڑھاؤں گا۔ میں بیل اور بکرے گزرانوں گا۔ اے خدا سے ڈرنے والو، سب آؤ، سنو، اور میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا، اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے۔ اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ آمین۔